الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة رعد: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توکلت وإلیہ متاب۔ ترجمہ: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، اور آج کی آیت میں پڑھا کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں، اسی طرح اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ جو کتاب اپنی رحمت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کا پیغمبر بنا کر بھیجا جانا کوئی انوکھی بات نہیں، پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے جا چکے ہیں۔ جو اس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہوا، ان لوگوں کو بھی اس بات کا سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے قرآن اتارا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ سورہ الرحمن میں ہم پڑھیں گے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر جو کفار تھے انہوں نے سخت ناشکری اور کفران نعمت پر کمر باندھ لی، رحمان کا حق ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ اس نام سے ہی وحشت کھانے لگے۔ اسی لیے حدیبیہ کے صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر مشرکین مکہ نے جھگڑا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جیسا ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا؟ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کے نام سے ہی پکارتے تھے اور رحمان کے نام سے چڑھتے تھے۔ قرآن میں ان سے کہہ دیا گیا کہ جس رحمان سے تم انکار کرتے ہو وہی میرا رب ہے، اور وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین اور کفار سے کہہ دیا گیا کہ کہہ دو کہ میرا آغاز و انجام سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی پر توکل کرتا ہوں، نہ تمہارے انکار و تکذیب سے مجھے ضرر کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی میں رحمان کی امداد و اعانت سے مایوس ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔